السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو پروگرام آن لائن نماز کورس میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ تمام احباب کو اس پروگرام سے کافی فائدہ ہو رہا ہوگا۔ اصل تو یہ پروگرام کرانے کا مقصد نماز کا مذاکرہ کرنا ہے کہ جتنا جس چیز کا مذاکرہ اور جس چیز کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ چیز عمل میں جلدی آتی ہے۔ تو اپنے آپ کو نشانہ بنا کر یہ پروگرام شروع کیا تاکہ خود بھی نماز سنت کے مطابق ادا کرنے والے بن جائیں، اور یہ بھی چاہا کہ ہم سے جتنا دوسروں تک کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو ہم پہنچا دیں۔ تو دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے اس پروگرام کو ہم سب کے لیے فائدہ مند بنائے اور ذخیرہ آخرت بھی بنائے۔ لیکن شروع میں ایک بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تین دن پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ جتنے بھی احباب اس پروگرام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس پروگرام سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور ان کو فائدہ ہو رہا ہے، ان تمام احباب سے ایک گزارش ہے کہ اس کمنٹس میں اپنا نام، فون نمبر، پتہ لازمی سینڈ کر دیں تاکہ ان نمبر کو سیو کر کے آئندہ کبھی اس طرح کے پروگرام اور کروانے پڑیں تو آپ تمام احباب کو پروگرام واٹس ایپ پر سینڈ کر کے آپ کو اطلاع دی جا سکے تاکہ آپ آنے والے پروگرام سے بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ کل کا ہمارا جو درس تھا اس درس کا خلاصہ تھا خشوع حاصل کرنے کا چوتھا طریقہ۔ نماز میں توجہ اور دھیان حاصل کرنے کا چوتھا طریقہ یہ تھا کہ ہم اپنے نماز کی ادائیگی کے لیے مناسب جگہ کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد نماز فجر کی اہمیت ذکر کی گئی تھی، اور نماز فجر میں جو سستی ہو جاتی ہے اس سستی کے اسباب ذکر کیے گئے تھے، اور مختصراً اس سستی کا علاج ذکر کیا گیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا درس وہ ہے ہمارا تکبیر تحریمہ کا مفہوم اور اس کا ترجمہ، اور تکبیر تحریمہ کا حکم اور اس کی ادائیگی کا طریقہ۔ تکبیر کا مفہوم انتہائی آسان ہے، معنی تو تقریباً ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کا معنی ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ ہر آدمی اس تکبیر کا معنی جانتا ہے، لیکن تکبیر کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اگر صرف ہم تکبیر تحریمہ، تکبیر کا مفہوم ہی اپنے دھیان میں، اپنے دل پہ بٹھا لیں تو امید ہے کہ نماز میں ہمیں توجہ حاصل ہو جائے گی، امید ہے کہ یہ نماز ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، امید ہے کہ یہ نماز ہمارے لیے گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ سب سے بڑے ہیں کا مطلب کیا؟ کہ دنیا میں جب مجھے کوئی بڑا آدمی حکم دیتا ہے تو میں اس آدمی کے بات کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ بڑا ہے، وہ مجھ سے بڑا ہے اور مجھے بڑا حکم دے رہا ہے، بڑا مجھے کسی بات کے کرنے کا حکم دے رہا ہے، میں نے وہ کام پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ مجھے میرے استاد نے حکم دیا، ادارے کے سرپرست نے حکم دیا، پرنسپل نے حکم دیا، اس وجہ سے میں اس کام کو پورا کر رہا ہوں کہ یہ مجھے بڑے نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مالک الملک، خالق کائنات اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے ایک حکم دیا ہے، میں اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے یہاں آ کر کھڑا ہوا ہوں۔ جب میں اس مفہوم اور تصور سے کھڑا ہوں گا تو یقینی یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت کے اس مفہوم کو جب میں توجہ دھیان سے دل میں اس مفہوم کو بٹھا کر نماز ادا کروں گا تو خود بخود میری نماز درست ہو جائے گی، اور خود بخود میری نماز اس آیت کا مفہوم، اس آیت کے مصداق پہ پہنچے گی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تو انسان کو زبردستی بے حیائی سے روکنے والی ہے، زبردستی گناہ سے روکنے والی ہے۔ اور اللہ رب العزت کا جب حکم آ جاتا ہے، جب کسی بڑے کا حکم آ جاتا ہے تو بڑے کا حکم کے آگے انسان اپنا سر جھکا دیتا ہے، سر تسلیم خم ہے، بس اب وہاں پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے،
وہاں پر یہ سوال نہیں ہے کہ یہ کیوں ہے، وہاں پر یہ سوال نہیں ہے کہ یہ حکم مجھے کیوں دیا جا رہا ہے، وہاں پر یہ سوال نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم میرے پر کیوں لاگو ہو رہا ہے، وہاں پر یہ سوال نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم اس وقت کیوں ہے، بعد میں کیوں نہیں ہے، وہاں پر کیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ بڑے کا حکم آ گیا۔ بڑے کے حکم کے آگے کیوں کی چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہاں پر تو انسان کی کامیابی کا راز ہی اس میں ہے کہ انسان وہاں پر اپنا سر جھکا دے، وہاں پر انسان اپنا سر جھکا دے۔ ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ درس دیا کہ جب استاد کسی بات کا حکم دے، طالب علم کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اگر وہ طالب علم استاد کی اس بات پر لبیک کہہ دیتا ہے اور استاد کی اس بات پر اپنا سر جھکا لیتا ہے اور پورے کرنے کا عزم کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس آدمی کو اس دنیا میں بھی نہیں آخرت میں بھی کامیاب کرتے ہیں۔ یہ تو استاد کی بات ماننے پر اتنا اجر مل رہا ہے اور اتنی کیا ہے ہم کامیابی پر یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، وہ اللہ جس نے اس کائنات کو بنایا، وہ رب کائنات، وہ اللہ رب العزت جو مالک الملک خالق کائنات ہیں، جب وہ مجھے حکم دیں گے اور وہاں پر میں سر اپنا جھکا دوں گا اور وہاں پر میں یہ نظریہ بنا لوں گا کہ میری کامیابی تو اس حکم کے پورا کرنے میں ہے، تو پھر بعید نہیں کہ اسپیکر سے مسجد سے آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس انسان کے لیے دکان بند کرنا مشکل ہو، اس انسان کے لیے کاروبار چھوڑنا مشکل ہو، اس انسان کے لیے اپنی مصروفیات سے ٹائم نکالنا مشکل ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اب حکم کس کا آیا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اب اس وقت میرے پاس کس ذات کا پیغام پہنچا ہے، مجھے کس کا بلاوا آیا ہے۔ ہم نے کئی سارے دیکھا کہ ہم پڑھ رہے ہوتے تھے، اگر کسی طالب علم کو استاد بلا لیتے تو وہ استاد کھانا کھا رہا ہے، وہ استاد پڑھائی کر رہا ہے، وہ طالب علم سو رہا ہے، وہ استاد اپنی کسی مصروفیت میں مشغول ہوا پڑا ہے، سارے کام چھوڑ کر وہ استاد کی آواز پر لبیک کہہ کر استاد تک پہنچ جاتا ہے۔ بالکل بھی آئی نہیں اسی طرح، یہ تو استاد کی بات تھی۔ اللہ رب العزت تو ایسی ذات ہیں کہ اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ رب العزت سے بڑی کوئی ذات ہی نہیں ہے، اللہ سے بڑی تو دور کی بات اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے۔ تو جب اللہ کا حکم میرے سامنے آئے اور میں یہ تصور اور یہ دھیان اور یہ خیال اپنے ذہن میں بٹھا کر بیٹھوں کہ اللہ نے مجھے بلایا ہے تو میری کامیابی کے دروازے میرے لیے کھل گئے ہیں، اللہ نے مجھے بلایا ہے تو میری آخرت کی کنجی کیا ہے میرے حوالے کی جا رہی ہے، اللہ نے مجھے بلایا ہے تو میں اللہ کی آواز پر لبیک کہوں گا تو میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں ملے گا، میں اللہ کے حکم کو پورا کروں گا تو میری آخرت کیا ہے سمجھ جائے گی۔ جب میں یہ تصور اور یہ دھیان رکھ کر بیٹھوں گا تو پھر خود بخود نماز میں توجہ آئے گی۔ تو آج کے سبق جو ہے اس کا پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اللہ اکبر، تکبیر کا مفہوم انسان اپنے دھیان میں بٹھائے۔ پھر یہاں پر یہ بات نہیں آئے گی کہ عقل یہ کہے کہ یہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم کیوں دیا ہے۔ اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کے پیغام کے آگے انسان عقل نہ چلائے۔ اگر عقلیات پر انسان آئے گا تو انسان پھر گمراہی کے راستے بھٹک جائے گا، پھر انسان وہاں پر اپنا حکم نہیں، اپنا کیا ہے عقل نہیں چلا سکتا۔ قرآن مجید کا ایک کیا حکم دیا گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ربا حرام ہے اور بے حلال ہے، تو کافروں نے یہ کہا انما البیع مثل الربا، کہ بے شرع جو ہے یہ سود کی طرح ہے، تو جب بے اس سے بھی نفع حاصل ہوتا ہے، ربا سے بھی نفع حاصل ہوتا ہے، تو ربا حرام کیوں؟ ربا حرام کیوں؟ تو قرآن مجید میں پھر اللہ نے آگے یہ جواب نہیں دیا بے ربا میں یہ کیا ہے خرابیاں ہیں، یہ کیا ہے اس میں نقصانات ہیں اس لیے اس کو حرام کر رہے ہیں، بے میں یہ فوائد ہیں اس لیے اس کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، نہیں، اللہ نے فرمایا انما البیع واحل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ رب العزت نے بے کو حلال قرار دیا ہے، ربا کو حرام قرار دیا ہے، بس اب یہاں پر عقلیات نہیں چلتی، یہاں پر حکمتیں نہیں جانی جاتی، حالانکہ کئی سارے حکمتیں ہیں، کئی سارے یہاں پر انسان کے لیے کیا ہیں عقلیات اس طرح کی ملیں گی کہ انسان وہاں پر تلاش کرنا چاہے مل جائیں گی، لیکن نہیں، یہ جواب نہیں آیا کہ کیا کیا حکمتیں ہیں کہ اس کو ہم منع کر رہے ہیں، کیا کیا حکمتیں ہیں کہ اس کو ہم جائز قرار دے رہے ہیں۔ وہاں پر تو آرڈر یہ آیا، اللہ کا پیغام یہ آیا، اللہ کا حکم یہ آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے بے کو حلال قرار دیا ہے، ربا کو حرام قرار دیا ہے، بس ماننا پڑے گا اور ماننے میں ہی خیر ہے۔ تو عقلیات چلانا
یہاں اللہ رب العزت کے حکم کے آگے عقلیات نہیں چلی کرتی، یہاں پر اللہ رب العزت کے حکم کے آگے سر جھکانے میں ہی کامیابی ہے۔ تو مفہوم میں انسان توجہ دھیان دے۔ دوسری بات تکبیر کا حکم، تکبیرات کا حکم، کہ آیا کون سی تکبیر فرض ہے اور کون سی تکبیر سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ فرض ہے، تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے کپڑے کا پاک ہونا ضروری، بدن کا پاک ہونا ضروری، جگہ کا پاک ہونا ضروری۔ اگر انسان کا بدن ناپاک ہے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ انسان کے کپڑے ناپاک ہے نماز ہی نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح تکبیر تحریمہ فرض ہے، اگر کوئی آدمی زبان سے تکبیر تحریمہ ادا نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، نماز شروع ہی نہیں ہوئی، چاہیے جائے کہ وہ نماز ختم کرے، نماز کی ابتدا ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ ہے تکبیر تحریمہ کا فرض ہونے کا مطلب، کہ تکبیر تحریمہ اس کیوں کہتے ہیں کہ کئی ساری چیزیں اللہ رب العزت، کئی ساری چیزیں انسان اپنے اوپر اس طرح کی حرام کر لیتا ہے جو اس کے لیے نماز سے پہلے حلال ہوتی ہے۔ جب اس نے اللہ اکبر کہا تو اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے اس پر کئی ساری چیزیں حرام ہو گئی۔ کھانا حلال تھا وہ حرام ہو چکا، بات کرنا اس کے لیے حلال تھا وہ حرام ہو چکا، اس کے لیے پانی پینا حلال تھا وہ حرام ہو چکا۔ یہ ساری چیزیں تکبیر تحریمہ کے بعد انسان کے لیے حرام ہو گئی ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ جب تک زبان سے تکبیر تحریمہ ادا نہیں کرے گا اس وقت اس کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ زبان سے الفاظ کی ادائیگی فرض ہے، ضروری ہے۔ دل میں تکبیر تحریمہ پڑھے نہیں، اتنی اونچی آواز سے پڑھنا کہ انسان کے کانوں میں تکبیر تحریمہ کی آواز آئے، الفاظ ادا ہوں، مخارج سے حروف ادا ہو رہے ہوں، یہ تکبیر تحریمہ تب کیا ہے ادا مانی جائے گی اور ادا ہوگی۔ تو تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے۔ نمبر 2، دوسری بات تکبیر تحریمہ میں کہ تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں فرض ہے، چونکہ تکبیر تحریمہ ہے ہی قیام کی حالت میں۔ تو اب اگر کوئی آدمی اللہ اکبر کہتا ہے، امام رکوع میں تھا، مقتدی آیا اور پیچھے سے آ کر نماز میں شامل ہونا چاہا اور جلد بازی میں اس نے اللہ اکبر کہا، لیکن اللہ اکبر کے جو اختتام ہو رہا ہے وہ رکوع میں ہو رہا ہے، قیام کی حالت میں نہ ہوا، جبکہ قیام کی حالت میں تکبیر تحریمہ فرض ہے، تو اس کی یہ نماز نہیں ہوگی۔ یہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے پھر رکوع میں جائے، اب کیا ہے اس کی تکبیر تحریمہ ہو گئی ہے۔ یہ اللہ کھڑے ہو کر کہتا ہے، اکبر رکوع کی حالت میں کہتا ہے، اس کی تکبیر تحریمہ ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے تکبیر تحریمہ میں یہ ضروری ہے کہ انسان تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں کہے۔ نمبر 2، دوسری بات تکبیر تحریمہ میں کہ تکبیر تحریمہ امام سے پہلے کہے گا تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امام کی اقتدا کر رہا ہے، اور جس وقت یہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے، تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہے، اس ٹائم امام نے ابھی نماز شروع ہی نہیں کی۔ جب امام نے نماز شروع ہی نہیں کی تو امام کی اقتدا میں ہی یہ نہیں آیا، اس لیے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ امام کی تکبیر تحریمہ کے بعد اس کی تکبیر تحریمہ ختم ہو، اگر امام کی تکبیر تحریمہ ختم ہونے سے پہلے اس کی تکبیر تحریمہ ختم ہو گئی، اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، اس کی ابتدا ہی غلط ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے تو امام کے تکبیر تحریمہ کے بعد انسان اپنی تکبیر تحریمہ ختم کرے۔ نمبر 2، دوسری بات تکبیرات جو تحریمہ کے علاوہ جو باقی تکبیرات ہیں وہ سنت ہیں، وہ فرض نہیں ہیں، لیکن وہ تکبیرات انتقال ہیں۔ تکبیرات انتقال کا مطلب کہ ایک رکن سے دوسرے رکن پہ جانے کے لیے یہ تکبیرات کہی جاتی ہیں، اس لیے انتقال کے زمانے میں یہ تکبیر کہی جائیں گی، انتقال کے بعد نہیں کہی جائیں گی۔ مثال کے طور پر میں سورہ فاتحہ تلاوت کرنے کے بعد اب میں رکوع میں جا رہا ہوں، تو یہ رکوع میں جانے والی جو کیفیت ہے یہ انتقال والی کیفیت ہے، اس دوران میں تکبیر کہوں گا۔ یہ نہیں کہ رکوع میں چلا گیا اب میں تکبیر کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اب یہ رکوع کی تسبیح بن جائے گی، اب یہ تو انتقال میں تو میں کہہ نہیں رہا۔ تو تکبیرات انتقال جب انسان ایک رکن سے دوسرے رکن پہ جا رہا ہو، اس دوران انسان یہ تکبیر ادا کرے۔ سجدے سے انسان دوسرے سجدے میں جا رہا ہے، اس دوران کیا ہے انسان تکبیر پڑھے۔ سجدے سے انسان کھڑا ہو رہا ہے، اس کھڑے ہونے کی حالت میں یہ تکبیر پڑھے۔ رکوع سے انسان کھڑا ہو کر انسان سجدے میں جا رہا ہے، اس کھڑے ہونے کے درمیان میں انسان تکبیر پڑھے۔
تو یہ تکبیرات ہیں، یہ تکبیرات انتقال کہلاتی ہیں، اور تکبیرات انتقال میں انسان جس ٹائم ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جا رہا ہو اس ٹائم انسان یہ تکبیرات کہے۔ اور دوسری بات، تکبیرات میں اس بات کا خیال رکھیں کہ تکبیرات میں 2-3 غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک غلطی اللہ اکبر، اللہ کے حمزہ کو کھینچ دیا۔ نمبر 2 اکبر، اکبر کے حمزہ کو کھینچ دیا۔ نمبر 3 اکبر۔ یہ 3 غلطی اس طرح کی ہیں، اگر ان 3 غلطیوں میں سے کوئی ایک غلطی بھی ہو گئی تو نماز اس کی ٹوٹ گئی، نماز اس کی ٹوٹ گئی۔ اس لیے کہ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے، یہ استفہامی جملہ بن گیا، کیا اللہ بڑے ہیں، کیا اللہ بڑے ہیں، یہ مطلب بن جائے گا۔ اس لیے الفاظ کی ادائیگی بھی درست ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر یہ الفاظ کی ادائیگی ہے، اس لیے نہ اللہ کے حمزہ کو کھینچیں، نہ اکبر کے حمزہ کو کھینچیں، نہ با کے الف کو کھینچیں، اللہ اکبر یہ الفاظ کی ادائیگی درست کریں۔ ان غلطی سے بچنا بھی تکبیرات میں ضروری ہے۔ نمبر 3 تکبیر تحریمہ کا طریقہ۔ ویسے تو آگے نماز کا عملی مشق کرائی جائے گی، لیکن چونکہ تکبیرات کی بات چل رہی ہے، تکبیر تحریمہ میں انسان کس طرح ہاتھ اٹھائے گا، یہ ہے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کہ انسان کی یہ ہتھیلیاں یہ بالکل سیدھی ہو، قبلے کی طرف ہو، قبلہ رخ، اور انگلیاں ان کا رخ آسمان کی طرف ہو، اور یہ کانوں کی لو کے برابر، یہ لو ہے، اس لو کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، اس کے برابر کریں گے، اس کے برابر ہتھیلی سیدھا قبلے کی طرف ہو اور انگلیاں کرو آسمان کی طرف ہو، اور بالکل جڑی بھی نہ ہو، اس طرح کھلی بھی نہ ہو، اپنے حالت پر ہاتھ رکھیں گے اور کانوں کی لو کے برابر لے جائیں گے، اور پھر اللہ اکبر یہ اللہ شروع کریں گے اور ہاتھ باندھنے تک ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے، جیسے ہاتھ باندھیں گے تکبیر تحریمہ ہم ختم کر لیں گے۔ یہ ہاتھ تکبیر تحریمہ کہنے کا طریقہ۔ اور دوسری بات یہ کہ تکبیر تحریمہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہاتھ کو کانوں کی لو تک پہنچانے کے لیے سر نہیں جھکائیں گے اس طرح کر کے، یہ تو پہلے بات آ چکی ہے کہ انسان اپنے کھڑے ہونے والی حالت میں بالکل سیدھا کھڑا ہو، سر سیدھا، انسان کا جسم بالکل سیدھا ہو، جھکا ہوا نہ ہو، بالکل سیدھا قیام کی جو حالت ہے انسان اس حالت پہ کھڑا ہو۔ اس لیے تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کانوں کی لو تک پہنچانے کے لیے سر کو نہیں جھکائیں گے بلکہ ہاتھوں کو کانوں کی لو تک پہنچائیں گے، تو اس بات کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 4 ہاتھ باندھنے کا طریقہ۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب انسان تکبیر تحریمہ کہہ لے گا، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد انسان اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے گا، زیر ناف، انسان ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، اور دوسری بات یہ ہتھیلی کے اوپر رکھے، یہاں ہاتھ نہیں رکھیں گے، ہتھیلی کے اوپر رکھیں، اور یہ انگوٹھے سے اور چھوٹی انگلی سے ہم خلا بنائیں گے، اور یہاں حلقہ بنا کر ان 3 انگلیوں کو ہم یہاں رکھیں گے، یہ ہتھیلی رکھی، یہ حلقہ بنایا، اور یہ 3 انگلی یہاں رکھی۔ اب بعض ساتھی ہاتھ اس طرح رکھتے ہیں، یہ نچلا ہاتھ اس طرح نہیں رکھنا، یہ سیدھا رکھیں گے تاکہ یہ ہاتھ ہمارا بالکل سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے، تو ہتھیلی کے اوپر رکھ کر چھوٹی انگلی انگوٹھا کا حلقہ بنا کر 3 انگلیوں کلائی کے اوپر رکھ دیں گے اور ناف کے نیچے ہاتھ رکھیں گے، یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی رکھیں، یہ جو ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھاتے ہیں، اس میں یہ جو حدیث میں سینے کے برابر ہاتھ رکھنا، کندھے کے برابر ہاتھ رکھنا، کانوں کے برابر ہاتھ رکھنا، اس کیفیت میں کہ ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں، اس کیفیت میں ان تینوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ احناف کا جو مسلک ہے، احناف کا مسلک وہ کوشش انہوں نے اس بات پر کی ہے کہ جتنی زیادہ کوشش ہو سکے ہم اتباع سنت پر چلیں، سنت کی پیروی میں چلیں۔ احناف کا یہ نظریہ ہے، اس لیے جب ہم ہاتھ یہاں تک اٹھائیں گے تو یہ کندھوں کے برابر پہنچ گئے، یہ کانوں کی لو تک بھی آ گئے، اور جب ہم یہاں لے کر آئے تو یہ سینے کے برابر ہی پہنچ گئے، تو 3 ہی حدیث پر عمل ہو گیا، اور ناف کے نیچے ہم نے ہاتھ باندھا۔ اور عورتیں وہ سینے پر ہاتھ باندھیں گی، اور ان کے لیے دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گی تو چادر کے اندر سے ہاتھ اٹھائیں، چادر سے ہاتھ باہر نہ نکالیں، چادر سے ہاتھ باہر نہ نکالیں۔ یہ تکبیر تحریمہ کہنے کا طریقہ ہے اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے۔ اور خلاصہ پھر آخر میں وہی نکلتا ہے کہ نماز میں چونکہ ہم خشوع خضوع حاصل کرنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں کہ نماز سنت کے مطابق ہو، توجہ دھیان کے ساتھ ہو، تو وہی خلاصہ آخر میں دوبارہ دہراؤں گا
کہ تکبیر کا انسان مفہوم تصور دل میں بٹھائے کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ اکبر کا کیا معنی ہے، اللہ اکبر کا کیا مفہوم ہے۔ انسان اس کے مطابق جب نماز ادا کرے گا اور انسان اس کے مطابق جب تکبیر تحریمہ کہے گا تو پھر انسان کو یہ نماز ادا کرنے میں انسان کو پریشانی بھی نہیں ہوگی، اور انسان پھر کیا ہے اپنے آپ میں انسان سکون بھی محسوس کرے گا، توجہ بھی محسوس کرے گا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان اپنا جو ہے پورے توجہ دھیان سے نماز ادا کرنے میں پھر انسان کو یہ محسوس بھی ہوگا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز واقعی کیا ہے مجھے بے حیائی کے کاموں سے روک رہی ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا اور آج کے درس سنا گیا ہے ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے پروگرام آن لائن نماز کورس والا، اس کورس سے اللہ رب العزت ہمیں بھرپور طریقے سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ پروگرام خود بھی سنا کریں، دوسرے ساتھیوں کو بھی اس پروگرام کی طرف متوجہ کریں، تاکہ آپ کی بدولت اگر کوئی نماز سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرے گا اور سنت کے مطابق نماز پڑھ لے گا، سیکھ لے گا، تو آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔